बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अब रोज़ाना ये सिलसिला जारी है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, चूँकि ये साल अमवात का साल रहा और हमने बहुत सारे अपने अजीज़ व क़ारिब को खोया है, सब ने इस साल इस वबा की वजह से। तो एक सवाल जहन में ज़्यादा तकरार के साथ आता है कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाएगा उसके बाद किन किन मराइल से उसने गुजरना है। तो यही मरहला वार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। और आपकी खिदमत में अब तक अर्ज़ किया कि जब इंसान मरता है उसके फ़ौरन बाद उसके जिस्म के साथ क्या होता है, फिर अर्ज़ किया जब इंसान मरता है उसके फ़ौरन बाद उसकी रूह के साथ क्या होता है, फिर अर्ज़ किया मरने से लेके उसकी रूह दोबारा जब कब्र तक पहुंचाई जाती है तब तक का अहवाल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। कल यहाँ ख़त्म किया था कि फ़रमाया और अहादीस की रोशनी में और अहादीस का मफ़हूम कि ये तक बताया अज़ाब कब्र के हवाले से, फ़िशार कब्र के हवाले से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इस तरीके से अपनी उंगलियां दाएं हाथ की और बाएं हाथ की इस तरह करके बताया कि इस अंदाज से दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ होंगी कब्र में। आज उसके आगे सुनिए कि यहाँ ये हाल होगा। आपने महावरकन भी सुना है ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। तो यहाँ ये आलम होगा कब्र में, लेकिन इस दौरान उस शख्स की चीखों पुकार सुनने वाला और उसकी मदद को आने वाला कोई नहीं होगा। हम आम तौर पर भी देखें, हम बड़ी ही किसी पुरासाइश जगह पर हो, ये तो हम कब्र की बात कर रहे हैं ना, अंधेरी कब्र की। इंसान दुनिया की सबसे पुरासाइश जगह पर हो और वहां से कोई बड़ी मामूली से कोई तकलीफ हो जाए और वो किसी को मदद के लिए बुलाए और उससे सोचिए अगले एक लम्हे में अंदाजा हो जाए कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, मैं मदद के लिए बुलाता रहूँगा कोई नहीं सुनेगा। तो दुनिया की वो सबसे पुरासाइश जगह भी उसको वहशतनाक लगने लगेगी कि यार यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, या यहाँ कोई है नहीं मेरी मदद करने वाला। और आप यहाँ सोचिए कि ये खबर का हाल है, चीखो पुकार है और मदद को आने वाला कोई नहीं है। अब ये मामला फरमाया सिर्फ जिस्मानी अजाब यानी पसलियों के मिल जाने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि खारजी अजाब भी होंगे और वो ऐसे कि जिन्हें सुन के दिल दह जाए। अल्लाह ताला खैर फरमाए सबके साथ। कुछ किस तरह के खारजी अजाब बताएं कि बताया उसके ऊपर जहरीले बिच्छू और सांप मुसल्लत किए जाएंगे। जहरीले बिच्छू और सांप मुसल्लत किए जाएंगे। एक रिवायत में उनकी तादाद 99 तक आती है, 99। और ये अजदहे दुनियावी अजदहों के मानंद एक मुंह नहीं रखते होंगे, बल्कि बताया एक एक अजदहे के 70 मुंह होंगे, हर मुंह के 7 सर होंगे और ये अजदहे कयामत तक उसे डसते रहेंगे और जख्मी करते रहेंगे। और मैंने बहुत पहले ही अपने उस्ताद से सुना था, फिर अभी तकरार सुनी कि उनके जहरीलेपन का ये आलम होगा कि अगर उनमें से, मैंने एक उस्ताद से सुना था उनके जहरीलेपन का ये आलम होगा कि अगर उनमें से कोई अजदहा या कोई सांप किसी समंदर में एक दफा फुंकार मार दे तो पूरे का पूरा समंदर जहरीला हो जाए। और अब मैंने ये पढ़ा कि उनके जहरीलेपन का ये आलम होगा कि अगर उनमें से कोई एक अजदहा जमीन पर एक दफा फुनकार मार दे तो कयामत तक जमीन पर कभी कोई सब्जा ना होगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर इधर ये अजदहे उसको डस रहे होंगे तो उधर एक और अजाब का फरिश्ता भेजा जाएगा, एक और अजाब का फरिश्ता। और ये फरिश्ते की हैयत क्या बताई, कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मुनकर नकीर, वो शख्स जिसके अमाल अच्छे नहीं होंगे उनके लिए मुनकर नकीर कैसे होंगे, उनको दिखने में कैसे लग रहे होंगे। अब आप इस फरिश्ते का आलम सुनिए। एक तरफ सांप बिच्छू अजदहे का ये अजाब जारी है, दूसरी तरफ फिशारे कब्र का अजाब है और तीसरी तरफ एक और फरिश्ता आएगा। ये फरिश्ता अंधा होगा, ये गूंगा होगा, ये बहरा होगा, यानी रहम की तो कोई गुंजाइश ही ना होगी। उसके हाथ में लोहे का एक गुर्ज या एक हथौड़ा होगा। वो हथौड़ा इतना बड़ा होगा कि अगर उस हथौड़े से किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर चोट मार दी जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और फिर वो फरिश्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पर ये हथौड़ा मारेगा और वो मट्टी मट्टी हो जाएगा, लेकिन लम्हों के अंदर अल्लाह ताला उसको वापस वैसा ही बना देगा ताकि ता क़यामत ये अजाब जारी रहे।
کبھی تفصیل سے عرض کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج میں تھے تو ایک گروہ کا یہ عالم دیکھا تھا۔ جو مشاہدات معراج ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک ایسا گروہ تھا کہ جس کو اس انداز سے سر پہ گرز مارے جا رہے تھے کہ اس کا پورا سر یا پورے کا پورا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، پھر فوراً دوبارہ مجسم انداز میں واپس آ جاتا تھا، پھر یہ عمل دہرایا جاتا تھا اور یہ عمل ریپیٹڈلی جاری رہتا تھا۔ فرمایا یہ عذاب، اس عذاب پر وہ اتنی بھیانک چیخیں مارے گا کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اس چیخ کو سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اور ابھی یہ سارا منظر جاری ہوگا کہ ایسے میں آسمان سے منادی ہوگی، ایسے میں آسمان سے آواز آئے گی، بچھا دو اس کے نیچے کیا؟ جہنم کا بستر، اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دو، یعنی آگ کا بستر بچھا دو، اور اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھول دو، یعنی وہ آگ کے بستر پر تو لیٹا ہی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپری جسم پر جہنم کی آگ کے شعلے اس کو جھلسا رہے ہوں گے۔ تب اسے جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ابھی وہ قبر میں ہے لیکن اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس کے بعد تیرا مستقل ٹھکانہ یہ ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب اس کے یہ بھی بتایا جائے گا کہ قیامت کے دن تو جہنم کے اس ٹھکانے پر ضرور پہنچے گا۔ تب وہ سوچے گا کہ جب اس قبر میں اتنا عذاب ہے تو وہاں جہنم میں کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب وہ پکارنا شروع کر دے گا، اے اللہ قیامت کبھی نہ قائم ہو، اے اللہ قیامت کبھی نہ قائم ہو، کیونکہ اسے وہاں اس سے زیادہ عبرتناک انجام نظر آ رہا ہوگا۔ بلکہ میرا جی چاہتا ہے، اب ہم نے یہ ایک بتایا اور اس کے بعد ایک دوسری صورتحال بھی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ان کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن سے پہلے محسن صاحب اگر آپ ایک شعر سے والے پڑھ دیجئے پھر ہم آگے اس پہ بڑھتے ہیں۔ قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، اللہ اللہ قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا اللہم اجرنا من النار۔ تو قبر میں پوچھے جانے والے ان سوالات ہی کی بنیاد پر آگے کی منازل طے ہوں گی۔ اگر ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو نعمتوں، آسائشوں اور آرام کی صورت میں اسی لمحے اس کو قیامت تک نعمتوں کا تحفہ دے دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمارا شمار اس گروہ میں ہو جن کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، نہ کہ اس میں جس کا بھی تذکرہ آیا۔ مومن کے پاس منکر نکیر آئیں گے اور اسے بٹھا کر سوال جواب کریں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا اللہ میرا رب ہے۔ سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے گا اسلام میرا دین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھیجے گئے تھے؟ وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سوال ہوگا تیرا عمل کیا ہے؟ مومن جواب دے گا میں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر اس کے پاس جب یہ سارے سوالات کے جوابات وہ دے دے گا تو کل آپ کے ذہن میں ہے نا کہ سوالات کے سوالات کل بھی یہی تھے، لیکن جب وہ شخص جوابات نہیں دے پائے گا تو اس کے پاس ایک ہیبت ناک انداز میں ایک اور فرشتہ آئے گا اور جب وہ پوچھے گا کہ کون ہو تم، تو بتایا جائے گا میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ یہاں پر جب وہ سوالات کے صحیح جواب دے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس بہت حسین، بہت بہترین لباس، بہت بہترین خوشبو سے مہکتا ہوا ایک فرشتہ آئے گا یا ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا خوش ہو جاؤ، اب تم راحت سے رہو، اب تم سکون سے رہو، اب تم چین ہی میں رہو گے، تمہارے لیے نعمتوں سے بھری جنت کی بشارت ہے جس کی
زندگی ہمیشہ کی ہے. یہ شخص اس سے پوچھے گا آپ کی باتیں, آپ کا لباس, آپ کا چہرہ بہت حسین ہے, آپ کون ہیں؟ وہ جواب دے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں. تم دنیا میں نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے, تم دنیا میں نافرمانی سے بچتے تھے. اس کے بعد اس سے کوئی اور بات پوچھی نہیں جائے گی. پھر اسے جہنم میں ایک گھر دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جہنم کا یہ گھر تمہارے لیے ہو سکتا تھا, لیکن تم نیک انسان تھے اس لیے تمہیں بچا لیا گیا, تمہیں جنت میں گھر عطا فرما دیا گیا. اس گھر کو وہ مومن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور کہے گا ذرا مجھے چھوڑ دو, مجھے کچھ لمحوں کے لیے چھوڑ دو, میں اپنے گھر والوں کو جو وہاں دنیا میں میرے لیے رو رہے ہیں میں انہیں جا کر خوشخبری دے دوں. تو فرشتے کہیں گے نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے, اب تم یہی ٹھہرو. آپ اندازہ کیجئے نا, ہم میں سے جب کسی کو کوئی خوشی میسر آتی ہے, یا آپ انسانی فطرت کو دیکھ لیجئے, کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے, کسی اس کا بڑا اچھی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے, بڑا اچھا کوئی اس کا رپورٹ کارڈ آتا ہے, وہ کیسا دوڑا دوڑا اپنے گھر والوں کو لا کر دکھاتا ہے. تو اندازہ کریں جب ایک مومن, اور اللہ کرے ہمیں یہ مقام حاصل ہو انشاءاللہ, جب وہ اپنی قبر کو حد نگاہ وسیع دیکھے گا, چہاڑ سے اس کو باغات نظر آئیں گے, جنت کی روشنی سے اس کی قبر روشن ہوگی, اور اس کے سامنے پوری مجسم جنت اس کو اپنی قبر کے ایک دروازے سے نظر آئے گی, گویا جیسے وہ جنت کے ہی ایک کمرے میں رہ رہا ہو. تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی. اس لیے کہ مرنے سے پہلے تو جانے وہ کن بیماریوں میں مبتلا ہو, کن دکھوں میں ہو, وہاں تو بس سکون ہی سکون ہوگا. بس اس کی فوری طور پر خواہش ہوگی کاش میری بیوی, میرے بچے, میرے گھر والے جو وہاں رو رہے ہیں ان کو معلوم ہو کہ اللہ نے میرے سارے دکھ دور کر دیے ہیں. پھر معاملہ صرف جنت کے دیکھنے کا نہیں ہوگا, بلکہ اس دروازے سے اس کو وہ عظیم الشان محلات جو کہ ایک عظیم الشان سلطنت کا حصہ ہوں گے, اور وہ سلطنت کس کی ہوگی بھائی؟ وہ سلطنت کسی اور کی نہیں, بلکہ اس پوری کی پوری سلطنت کا وہ خود مالک ہوگا. بس وہ قبر سے جنت میں اپنے محلات کو دیکھے گا اور اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا کہ بس وہ اللہ سے دعا کرتے رہے گا, یا اللہ قیامت جلد قائم ہو, یا اللہ قیامت جلد قائم ہو, تاکہ میں اپنے محلات میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس انداز سے کرے انشاءاللہ کہ ہمارا شمار اس گروہ میں ہو. مرنے کے بعد انسان کا جسم, انسان کی روح کن کن مراحل سے گزرتی ہے, قبر کے حالات, اور پھر یہیں سے آگے کیا کیا مراحل ہوں گے کل عرض کریں گے انشاءاللہ.